بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ انہیں بنی اسرائیل کو یہود کیوں کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے بنے جنہیں اسباط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت انعامات و اکرامات کیے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی اور رسول آئے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے ہود اور یہود کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اس کی مناسبت سے بنی اسرائیل یہودی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو انہوں نے فرعون مصر کی اجازت سے اپنے خاندان کو فلسطین سے بلوا کر یہاں مصر میں ایک دیہی اور زرخیز علاقے کی جاگیر بخشی اور یہ یہاں رہنے لگے۔ جب یہاں رہائش پذیر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سمیت صرف 17 افراد تھے۔ پھر 430 سال بعد حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون مصر نے جو ظلم و ستم ان پر شروع کیے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر راتوں رات بھاگ گئے اور سمندر سے اللہ نے راستہ بھی بنا دیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ کے قریب تھی۔ اب مصر سے نکل کر یہ میدان سینا میں گئے اور وہاں سے اپنے علاقے فلسطین کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر اس کا طریقہ یہ پیش کیا گیا کہ ان کو فلسطین کے شہریوں سے لڑائی کا کہا گیا تو انہوں نے بزدلی دکھائی، جس کی وجہ سے سزا کے طور پر 40 سال تک اسی میدان میں رکنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اور زمین سے 12 چشموں کی صورت میں کھانے پینے کے بندوبست کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد کافی وقت گزرنے پر ان کی فرمائش پر حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا، جن کی قیادت میں انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام کے جانشین حضرت داؤد علیہ السلام بنے اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل گروہوں میں بٹ گیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے انہیں کمزور دیکھ کر فلسطین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر ان بنی اسرائیلیوں نے مخالفت و مزاحمت کی۔ رومی حاکم نے آپ کو صلیب دینا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا۔